اسلامی ساکھ مالیگاؤں مہاراشٹر کا ہم آپ کی علمی ادبی اور تہذیبی زمین پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. ابھی استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، دارالعلوم اہل سنت فیض النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ ستارے اور ساتھ دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہے مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں گھر سے نکلنے میں پریشانی نہیں ہوتی، ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. آئیں بھیا.
وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیض النبی کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور اہل سنن کے جتنے ادارے تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہے سب کو اپنی شان کے مطابق دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین اور ہمیں ہر ایک کی مدد کرنے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس مبارک گھڑی میں دارالعلوم کے جملہ مدرسین کو، منتظمین کو، ناظم اعلیٰ کو، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت بہت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بڑی مبارک رات، برکت والی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، مغفرت کی رات، رزق کے تقسیم کی رات، زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات، پیدائش اور شادیوں کے فیصلوں کی رات بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رجب کا مہینہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بونے کا مہینہ ہے، جیسے کسان لوگ بوتے ہیں پھر آبیاری کرتے ہیں پھر فصل کاٹتے ہیں، ایسے ہی یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ انتہائی غفلت شعار لوگ ہیں۔ ہم سب دنیا کے اندر اور دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہم دین دھرم بھول چکے ہیں، مذہب و مسلک اس طرح بھول گئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی اس سے کوئی واسطہ تھا یا نہیں۔ یہ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کا کلام ہم سب کو پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، یہاں تک تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ چہیتا، سب سے زیادہ پیارا انسان کو اگر کوئی ہے تو وہ اس کا مال ہے۔ مال سے اتنی محبت ہے کہ انسان مال کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، مال کمانے کے لیے نمازوں کو ترک بھی کرتا ہے، مال کمانے کے لیے کسی کا گلا بھی کاٹتا ہے، مال کمانے کے لیے ایمان اور ضمیر کا سودا بھی کرتا ہے۔ انسان مال میں کتنا ڈوب چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو مال کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کے لیے سب کچھ مال ہی مال ہے اور مال کی محبت بھی ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال نہ کماؤ، بالکل
بالکل مال کمانا ضروری ہے، مال جمانا بھی ضروری ہے۔ اگر مال نہ ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ مال نہ ہوگا تو حج کیسے کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مسجدیں کیسے تعمیر کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مدارس کیسے چلیں گے؟ بالکل مال ہونا چاہیے، لیکن مال کی محبت میں ڈوب جانے والوں مجھے بتاؤ، ایک منزل آنے والی ہے، وہ منزل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اپنی اصحاب سے فرمایا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں، انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دوست وہ ہے اللہ اللہ، جیسے ہی روح کا رشتہ انسان کا جسم سے ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے والا ہے، موت کی تلواریں ہم سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ 70 سال جی لو، 60 سال جی لو، 100 سال جی لو، لیکن بڑی قلیل مدت ہے۔ اللہ اکبر، سب کو دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، مگر کوئی دنیا میں ہمیشہ نہ رہا۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے جرائم کیے وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے عبادتیں کی وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے راتوں کو زنا کیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے راتوں میں تہجد پڑھی وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جن کو مردود کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جن کو محبوب کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ موت کی آہینی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا اس نے تمہیں دھوکہ دیا، وہ اجنبی ہوا، وہ پرایا ہوا، وہ وارثوں کے ساتھ چلا گیا، اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کون ہے جو موت کے ساتھ ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا کون ہے؟ مال، جس کے لیے آپ رات دن محنت کر رہے ہو، محنت کرتے رہو، لیکن اللہ کو مت بھولو، اللہ کو فراموش مت کرو، اللہ کی عبادتوں سے دور نہ بھاگو۔ اللہ اکبر، آج دیکھو تو صحیح، انسان سعودی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، انسان دبئی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، انسان امریکہ افریقہ تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، لیکن اعمال کمانے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتا انسان۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو مال سب سے پہلے دھوکہ دے گا اس مال کے لیے 7 سمندر پار کر کے گیا، اور جو اعمال اللہ اکبر اس نے کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، اس اعمال کے لیے انسان چند قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلے دھوکہ دینے والا تمہارا مال ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک انسان کے ساتھ آتا ہے، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، بیماری میں تیمارداری بھی کرتے ہیں، لیکن جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں اس گڑھے پر قریب آ کر کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ تمہارا دوسرا دوست کون ہے؟ تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے احباب، تمہارے ساتھی، اللہ اکبر، یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا تمہارا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارا دل بہلاتا ہے، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارا دل بہلائے گا، میزان پہ بیٹھ کر کے تمہارا معاملے کو وزنی کر کے تمہارا کام بنائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس نے نہ قبر میں ساتھ چھوڑا، نہ جس نے حشر میں ساتھ چھوڑا، حتیٰ کہ جنت تک پہنچا دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے، اعمال۔ اب آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے دھوکہ دینے والا مال، اس کے بعد عیال، اور اس کے بعد اعمال۔ اعمال انسان کا ساتھ دیتے ہیں اور انسان کو عمل کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، انسان ہر محنت کرنے کو تیار ہے، ہر کوشش کرنے کو تیار ہے، ہر کاوش کرنے کو تیار ہے، عمل کے لیے انسان کیوں تیار نہیں ہے؟ اور میرے
بھائیوں یاد رکھنا، کفن کے اندر نہ جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوریاں ہوتی ہے۔ کون اپنا مال یہاں سے لے گیا؟ جو ہم نے اپنا مال لے کر جانا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو زیور کا شوق تو ہے، اچھے کپڑوں کا شوق تو ہے، لیکن نیک اعمال کا شوق کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ چکا ایمان کے بعد نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے، اور جس نے ایمان کے بعد عمل کیا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اللہ اکبر، بے شک نیکوں کے لیے جنت ہے۔ اور پھر کہا ان الفجار لفی جہیم، اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ قرآن کہہ چکا، قرآن فیصلہ کر چکا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اللہ اللہ، میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہاری قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یا تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اب تم پر اختیار دیا گیا، یا تو تم قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو اچھے اعمال کر کے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لو برے اعمال کر کے۔ اللہ کے بندو آئیے ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ اکبر، کل کی خبر نہیں، اللہ پل کی خبر نہیں، کل کی بات کون کرے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پتہ نہیں میری تقریر مکمل بھی ہو سکے گی یا نہیں، کون رہے گا کون نہ رہے گا۔ اللہ اکبر، کل کا سویرا کون دیکھے گا نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں نیک اعمال کی فکر نہیں ہے، ہم اعمال کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر ٹھکانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو اس قبر کے اندر 70 اژدہے، اس قبر میں 70 اژدہے ہیں، اور ان 70 ابھی یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث کی مستند کتاب سے صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے قبر میں 70 اژدہے، اندھیرا، تاریکی۔ اللہ اکبر، قبر کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جاتا، صرف انسان کو قبر میں اکیلے رکھا جاتا، تو بھی انسان کی کیا حالت ہوتی۔ جس دن ہمارے گھر میں بیوی بچے نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، اس دن بتاؤ گھر میں ہمیں وحشت لگتی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے گھر میں جس میں لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں تنہائی ہمیں کاٹتی ہے۔ اللہ اکبر، کووڈ کے دور میں صرف تنہا رہ کر کے انسان بیمار ہو گئے، تنہائی میں انسان وحشت سے مر گئے۔ اللہ اکبر، جب کمروں کی تنہائی کا یہ عالم ہے، میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں سے بھی میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر تصور تو کرو، وہ قبر جس کا نقشہ اللہ کے رسول علیہ السلام یوں کھینچ رہے ہیں کہ قبر اندھیری ہے، قبر تاریک ہے، اور اس میں 70 اژدہے ہیں، اور ایک اژدہے، ایک ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اژدہا زمین پر صرف پھنکار دے تو اس کا زہر اتنا ہے کہ قیامت تک زمین پر کوئی اناج نہیں اگا سکتا۔ اللہ اکبر، لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ وہ کتنا زہریلا اژدہا ہوگا کہ جس کی پھنکار کی بنیاد پر زمین پر قیامت تک اناج نہیں اگ سکتا۔ ایسے ایسے طاقت والے 70
70 अजदहे इंसान की कब्र में होते हैं। उस पर तारीकी अलग, उस पर अंधेरा अलग, और इतनी छोटी सी जगह जिसमें करवट बदलने के लिए भी मौका नहीं है। उसकी वजह यह है, आप अपने सोर्सेस से जितनी चौड़ी कब्र चाहे खुदवा ले, लेकिन कब्र खोदने वाले की वजह से कुशादा नहीं रहती, कब्र रकबे के एतबार से कुशादा नहीं रहती, कब्र तो आमाल के एतबार से कुशादा रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है। अल्लाह अकबर। और सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक व मस्दूक ने फरमाया, उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। फिर उंगलियों का इशारा करके यूं फरमाया, आका ने असहाब से कहा, सहाबे किराम से कहा, जैसे ये उंगलियां आपस में घुस गई, अल्लाह अकबर, करीम आका ने फरमाया, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है और जमीन इंसान को कहती है, मुझ पर अकड़ कर गुरूर से चलने वाले, आज मैं तेरी वो मेजबानी करूंगी कि तू क़यामत तक याद रखेगा। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। मुझे बताओ, क्रिकेट के लिए वक्त निकालने वालों, फिल्मों के लिए वक्त निकालने वालों, नाच गानों के लिए वक्त निकालने वालों, हंसी मजाक की महफिलों के लिए वक्त निकालने वालों, नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? कब्र में तो अमाल पूछे जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए, अच्छी तरह। अगर आपको कोई ये कहता है, आपको अगर कोई ये कहे कि अमल की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई ये कहता है अमल की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो शैतान का काम कर रहा है। अच्छी तरह याद रखना, कुरान ने जहां जहां ईमान का जिक्र किया, वहां साथ ही साथ अमल का जिक्र भी किया। मैं ये नहीं कहता कि ईमान ना काफी है, लेकिन ये जरूर कहता हूं अमल की भी जरूरत है, और कुरान ने अमल पे जोर दिया है। इसलिए आज हम अमाल से कोसों दूर है। और एक बात आपसे अर्ज करूं, बुरा मत मानना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गौस पाक का दामन पकड़ लिया, गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, मखदूम सिमना का दामन पकड़ लिया, वारिस पाक का दामन पकड़ लिया, आला हजरत का दामन पकड़ लिया, मैं कुछ भी करूं ये लोग मुझे जन्नत में ले जाएंगे। एक बात याद रखना, ये बुजुर्गों से अकीदत नहीं, बल्कि ये इंसान खुद को फरेब दे रहा है। आप मुझे बताएं, इतना बताएं, अगर आप अपने बाप के वफादार हैं और आपके अब्बा किसी से नाराज हो जाएं, तो क्या आप उससे राजी रहोगे? अगर आप अब्बा के वफादार हो तो बताओ। क्या बात है, क्या बात। मुझे बताएं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ूंगा मौलाना तो गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। आप मुझे मशवरा न दें, हम लोग बगैर अमल के भी जाएंगे, मुरीद है गौस पाक के, गरीब नवाज के मुरीद है, वारिस पाक के नाम लेवा है। इसलिए कि कुछ लोग आपकी बस्ती में आकर सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपकी जेबों को काटने के लिए, आपसे वसूल करने के लिए आपको थपकियां देते हैं। क्या थपकियां देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मौलवी चिल्लाते रहे, बल्कि बाज लोग तो उलमा की तौहीन करते हुए कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या खबर है। मैं याद कराना चाहता हूं आपको, मौलवी जितना जानता है उतना कोई नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि तुम किसी और की किताब पढ़ते हो, मौलवी अल्लाह की किताब पढ़ता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इंसान, दुनिया के इंसान और कुदरत में जो फर्क है वही दुनिया की किताबों में और अल्लाह की किताब में फर्क है। और इसलिए उलमा की तौहीन करने वालों सुनो, जो उलमा की बेअदबी करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता। डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। इसलिए याद रखना, हम तो अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी कर रहे हैं, आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपसे पूछता हूं, अगर तुम अपने बाप के वफादार हो तो बाप जिससे नाराज है तुम उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे ताल्लुक रखोगे, उससे खुश रहोगे। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, अब ध्यान से सुनना
سننا یہ حدیث ہے، بتانا میری ذمہ داری ہے، لیکن غور سے سننا آقا کیا فرما رہے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس سے رسول اللہ بیزار ہو جائے، کیا غوث پاک اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا غریب نواز اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا امام اہل سنت اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا مخدوم سمنہ اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، غوث پاک غریب نواز تو الگ بات ہے، صدیق اکبر اور مولا علی اور سیدہ ام حبیبہ نے حضرت ابو سفیان کو کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ ہے، سیرت کا پورا باب ہے۔ جب مکے والوں نے وعدہ خلافی کی اور حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا، تو اس وقت مکے والوں نے تجدید عہد کے لیے سوچا کہ کوئی ہوشیار بندے کو تلاش کرو جو ہوشیار بندہ سب کو بوتل میں اتار سکے۔ تو مکے والوں کا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم حضرت ابو سفیان کو بھیجیں گے، یہ بہت دانشور انسان ہے، اپنی بات منوانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جیسی مکے سے مدینہ منور آئے صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی ابو بکر پرانے تعلقات ہیں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا آپ محمد سے میری بات کرا سکتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا جس سے یار ناراض ہو جائیں ابو بکر اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتا۔ آپ غور کریں، یہاں توجہ فرمائیں، یہاں تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کیا ہماری رشتہ داریاں بھول گئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا ابو سفیان وہ دن گئے جب ہم رشتہ داریاں خون کی بنیاد پہ کرتے تھے، اب ہم خون کی بنیاد پہ رشتہ داریاں نہیں کرتے، اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ رشتہ داریاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور جس سے نعرہ رسالت، حضور جس سے منہ پھیر لے، صدیق اکبر ہمت نہیں کرتے رسول اللہ کا سامنا کرانے کی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، صدیق اکبر سے مایوس ہوئے تو مولا علی کے پاس آئے۔ کون مولا علی؟ یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی بابا ہیں، خاتم الولایت ہے، فاتح خیبر ہے، رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس سے جب وہ مولا علی کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور صدیق اکبر کوئی معمولی ہستی تو نہ تھی نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صحابہ کا امام، سید الصحابہ، امام الصحابہ، انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو کہا چلو رسول اللہ کے بھائی کے پاس چلتے، وہاں آئے تو کہا علی پرانی دوستیاں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا محمد عربی سے بات کرا سکتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا جس سے یار منہ پھیر لے ہم اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ پھر وہی کہا کہ کیا ہماری رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، دوستیوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا؟ مولا کائنات نے کہا وہ دن چلے گئے جب خون اور باپ داداؤں کی بنیاد پہ رشتے رکھے جاتے تھے، اب تو ہمارا رشتہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہے، جو محمد عربی کا ہے وہی ہمارا ہے، ہم آپ سے کوئی ملاقات نہیں کرا سکتے۔ اب یہ دو باتیں تو ہو گئی، تیسری اہم بات انہیں یہ ذہن کے اندر جو تھا کہ یہ لوگ نہیں کراتے نہ کرائیں، رشتہ داریاں جتنی ہوتی اتنی محبت ہوتی ہے۔ میری تو سگی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، بیٹی کے پاس جاؤں گا، بیوی کی بات کون کاٹتا ہے؟ وہ تو ملاقات کرا ہی دینا ہے، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ باپ کو دیکھتی اور کہتی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اندر تو آنے دو، بات تو کرنے دو، اندر آئے۔ جیسے ہی باپ کو دیکھا، بستر بچھا ہوا تھا، اس کو لپیٹنا شروع کیا۔ جب لپیٹنے لگی تو کہا کیا بہت دن ہو گئے، باپ کو بھول گئی ام حبیبہ، پہچانتی نہیں ہو، بستر کیوں سمیٹ رہی ہو؟ سب سے سخت جواب اگر کسی کا تھا وہ سیدہ ام حبیبہ کا تھا۔ کہا کہ بستر سمیٹ رہی ہو؟ مہمان کے آنے پہ تو بستر بچھائے جاتے ہیں، سمیٹے نہیں جاتے۔ کہنے لگی ابو سفیان مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے بتاؤ کہاں پر وہ حضرت ابو سفیان اور آج یہ سوچنے والے کہ حضور بیزار ہوں گے پھر بھی کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا؟ حضور جس سے بیزار، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ۔ یہ ہزاروں کا مجمع
رات میں 2 بجے بھی اس طرح چاقو چوبند اور پورے ذوق کے ساتھ بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ میرے دل کی دعائیں آپ لوگ ہم لوگوں سے جو محبت کرتے اللہ اس کا صلہ دے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، جلسے میں بیٹھنے کا جو شوق ہے، کیا مسجد میں آنے کا بھی وہی شوق ہے؟ کیا کہنے کا، واہ واہ واہ۔ آپ مجھے بتائیں، 5 گھنٹے جلسے میں تو بیٹھ سکتے ہیں، اللہ اللہ 10 منٹ مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندو، آئیے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، آؤ میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کروں۔ آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے صرف بد مذہبوں کو کافر نہیں کہا، اپنوں کی بھی تو اصلاح کی۔ ہم نے ایک رخ کو یاد رکھا اور یاد رکھنا بھی چاہیے، لیکن دوسرا رخ ہم کیوں بھول گئے؟ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں قبر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اب ذرا ان کے لب و لہجے میں سینکڑوں احادیث کا اتنے مجموعہ انہوں نے ایک صفحے پر کس طرح پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یارو قبر کیا چیز ہے، فرماتے ہیں قبر کیا چیز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قبر وہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، اور قبر کی پہلی رات سوال و جواب کے لیے نکیرین آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ امام لکھتے ہیں ان کے بھیانک بال زمین سے مس ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے بال ہیں کہ وہ زمین سے ٹچ ہوتے ہیں۔ ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح، ان کی آنکھیں بڑی بڑی دیگوں کی طرح۔ ذرا غور تو کریں، یہ نقشہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈرنے والوں، چھپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے چیخ مار کے رونے والوں، ذرا اندازہ تو کرو، قبر کی پہلی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی، اور منکر نکیر آ رہے ہیں سوال و جواب کے لیے، سب کی قبر میں آنا ہے۔ اندازہ ان کے بھیانک بال زمین تک لٹکے ہوئے، دانت بیل کے سینگ کی طرح، آنکھیں دیگوں کی طرح، اور ناخن اتنے لمبے، اللہ اکبر، اور زمین کو چیرتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک گز ہے، اللہ اکبر، لوہے کا ہتھوڑا۔ امام لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، منکر نکیر کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے لوہے کا، اگر سارے جن اور انس مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے۔ اللہ، ایسا وزنی ہتھوڑا لے کر کے آئے اور انسان کو جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں، اور اٹھا کر کے مہلت بھی نہ دیں، اور فوراً سوال کریں اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، 3 4 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے، کلمہ طیبہ کئی دن تک نہیں پڑھتے، برسوں ہو جاتے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور اس پر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں مولانا ہم سنی ہیں تو ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی سنیت ہے جس میں نہ تلاوت قرآن ہے، نہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں 3 دن تک کے غسل جنابت نہیں ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے؟ آپ نے سنیت کو سمجھا کیا ہے؟ یہ علماء پورا مجمع میرے سامنے میری پشت پناہی کر رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اگر میں ایک لفظ بھی غلط کہوں یہ مجھے ابھی روکے، ابھی ٹوکے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیت صرف مزارات پر چادر چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت قبروں پہ صرف پھول چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت صرف نعتوں کو سن کر 10-20 کی نوٹ جھوم کر شاعر کو دینے کا نام نہیں ہے۔ سنیت کیا ہے؟ سنیت وہ ہے جو سرکار غوث اعظم نے نظریات پیش کی، جو غریب نواز نے پیش کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا پیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آخر غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نہیں جنت میں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ جنت تو میرے بابا کی ہے، اور واقعی ان کے بابا کی جنت ہے، واقعی ان کے بابا کی جنت ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آخر انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کیوں پڑھی؟ 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن شریف کیوں ختم کیا؟ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب حج کو گئے تو کعبے کا گلاف پکڑ کر غوث پاک کہتے ہیں، اے اللہ، عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ جو ہم کر رہے ہیں اور سب
کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے اور ہماری جنت ہاتھ سے نہیں جاتی. شراب پی لو تو بھی جنتی, جوا کھیلو تو بھی جنتی, عورتوں کے ساتھ پاپ کرو تو بھی جنتی. یہ کتنی کنفرم جنت ہے جو ہاتھ سے نہیں جاتی. وہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے. آج کل کا شرابی سنی جو وہ تو کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجرم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں, تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا مسلمانوں, ہم کہاں ہیں؟ ہم کس راستے پر ہیں؟ اللہ کے بندو عمل کرو, عمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا, اے بنو ہاشم عمل کرنا, عمل. اس لیے کہ فرمایا لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا, حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا نسب کام آئے گا. جس کا نسب کام آئے گا, جس کا نسب منقطع نہیں ہوگا, وہ آقا ارشاد فرمائے اپنے خاندان والوں کو, میرے بھائیوں ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, کوئی گزارا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بندو آج صدق دل سے توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو, عمل کے میدان میں آؤ. اللہ اکبر. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, لکھ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں, وہ ہتھوڑا جس کو انس اور جن بھی مل کر کے اٹھا نہ سکیں. اللہ اکبر. جب وہ ہتھوڑا کسی انسان پہ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو لوگ انسان کو بھول چکے رہتے ہیں. میرے بھائیوں کس پر غرور کر رہے ہو؟ کس پہ گھمنڈ؟ مال پر, آل پر. بھائیوں یہاں تو جیتے جی اولاد بھول جاتی ہے ماں باپ کو. جو جیتے جی بھول جائے وہ مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے کسی کو؟ اس لیے اپنے لیے کچھ کر لو, اعمال کر لو. بہت مختصر وقت ہے, بہت مختصر. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ملک الموت روزانہ قبرستان والوں سے کہتے, اے قبر والوں بتاؤ اب تم کو کس پہ رشک آتا ہے, تم کو کس پہ رشک آتا ہے؟ تو قبر والے کہتے ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے, جو دنیا میں روزے رکھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے, جو حج کرتے ان پہ رشک آتا ہے, جو زکوٰۃ دیتے ان پہ رشک آتا ہے, جو ذکر اذکار کرتے ان پہ رشک آتا ہے. افسوس وہ تو سب کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. آج نماز نہیں پڑھ سکتے. مولانا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں گھنٹوں تقریر نماز پہ ہو رہی, قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. آج نماز کا وقت ہے, نہیں پڑھتے, قبر میں جانے کے بعد نماز کی اہمیت پتہ چلے گی. پھر صرف 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مانگو گے, لیکن 2 رکعت پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کیونکہ وقت جا چکا ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو, اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ, نیک عمل کرو. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں, 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں. 50 منٹ دے دو, دنیا بھی کامیاب کر لو, آخرت بھی کامیاب کر لو. لیکن پھر کہتا ہوں نماز پہ غرور مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا. آئیے ذرا بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے, کیونکہ میں نے کہا تھا لمبی نہیں کریں گے, لیکن اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کچھ درد دل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. توجہ کریں تھوڑا, کبھی تصور کریں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نہ کرے. دیکھو میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہونا ہے. کبھی اس کا تصور کرنا, اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے, لمبی عمر عطا کرے, آپ سب کو دے, ہمیں دے, ہمارے علماء کو دے. لیکن ایک بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ بتاؤ کبھی تصور کرو کہ میں بیمار پڑ گیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, ڈاکٹر کے جواب دینے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ مجھ پہ سکرات طاری ہو گئی. سوچو, طاقتور جسم, قوت والا جسم, سکرات طاری ہو گئی. پیاس اتنی لگی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو پھر پیاس نہ بجھ سکے, اور رشتہ دار ایک ایک چمچے کے چند قطرے میرے منہ میں ڈال رہے ہیں, یہاں تک کہ میری روح میرے حلق میں اٹک گئی ہے. یہ منزل آنا ہے نا, آنا ہے. سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں موت کے وقت انسان کے سینے پہ اتنا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کا بوجھ بھی اس کے سامنے ہلکا ہے. اتنا بوجھ انسان کے سینے پہ رکھا جاتا ہے, انسان کو یوں لگتا ہے میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. میرے بھائیوں یہ منزل آنا ہے, اس منزل سے گزرنا ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, بہنوں سیریل دیکھنے کے لیے آپ ٹائم نکال لیتی ہے, میری بہن تھوڑا نماز کے لیے بھی ٹائم نکال لے. تو نے شوہر کو, ساس کو, نندوں کو, بھاوجوں کو دنیا کو گرم روٹیاں پکا کر کے کھلائی, تجھے کھلانا بھی چاہیے. گھر میں
گھر کا کام کرنے والی عورت کو اللہ پاک اس کی راہ میں جنگ میں شریک ہونے کا ثواب عطا کرتا ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں میری بہن, تو نے روٹیاں جن کو پکا کے کھلائی نا, وہی شوہر تیری موت کے بعد یہ منصوبہ بنائے گا, بیوی تو چلی گئی اب اس کے بعد کیا. یہ حال ہے. ساس سوچے گی بہو تو چلی گئی اس کے بعد کیا. اپنی قبر کی تیاری خود کر لو, بے شک, ورنہ ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے. اللہ, ہڈیاں بھی پگھل. اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں سدھریں گے, جب کسی کے قابل نہیں رہیں گے تو خدا کی طرف پلٹیں گے, تو یاد رکھ لو, اگر آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ کبھی بھی توبہ کریں گے تو وہ قبول ہی ہوگی. کچھ لوگوں کا تو دماغ یہ بن گیا کہ جیسے معاذ اللہ ہماری توبہ قبول کرنا اللہ پہ فرض ہے. امید بھی رکھو مگر یہ بھی سن لو, فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے توبہ کی تھی, مگر آواز آئی وقت ختم ہو گیا. اللہ, قرآن اس کی توبہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا میں اللہ پہ ایمان لایا, لیکن کیا ہوا, وقت چلا گیا. جب اس کے لیے وقت چلا گیا, اللہ نہ کرے کہیں ایسے وقت ہوش نہ آئے کہ وقت چلا جائے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست مر رہا تھا, اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی. میں نے کہا توبہ کر لے, اللہ معاف کرے گا. جیسے اس نے کہا استغفر اللہ, تو گھر کے کونے سے آواز آئی بندے بس بھی کر, میں نے جب بھی تجھے مہلت دی تجھے دھوکے باز پایا, تو بڑا دھوکے باز ہے. یہ حال ہے. وہ توبہ رد بھی کر سکتا ہے. آپ ذرا یہ بھی تو سوچو, جب معصوم 200 سال تک کے اللہ کو پکارتا ہے لغزش پیغمبرانہ کے بعد, 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیا جاتا, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. نبی کی شان نہیں گھٹتی اس سے, ہمارے لیے عبرت ہے. نہ وہ گناہ تھا نہ وہ خطا تھی, وہ تو لغزش پیغمبرانہ تھی, لغزش معصومانہ تھی. لیکن 200 سال تک کے ابو البشر دعا کرتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ بات بار بار سنتے ہو, پھر بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا, کوئی خطا تو نہیں کی تھی, لغزش پیغمبرانہ تھی, اللہ کی مرضی تھی, ہزاروں کروڑوں اس میں حکمتیں تھی. میں لوگوں کو کہتا ہوں آدم گناہ نہیں کیے تھے, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, گناہ سے آبادی ویران ہو جاتی ہے, گناہ سے آبادی ویران ہو جاتی ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اگر آدم کی لغزش پیغمبرانہ گناہ ہوتی تو ویرانہ آبادی میں کیسے تبدیل ہوتا. وہ گناہ نہیں تھا لغزش پیغمبرانہ. آپ مجھے بتائیں, شجر ممنوعہ ہاتھ میں آیا تو جنت سے باہر نکال کے کپڑے بھی واپس لے لیے گئے, 200 سال تک جواب نہیں دیا گیا. سود کو ہاتھ میں لینے والوں اور پیٹ میں ڈالنے والوں, اپنا کیا بنے گا. اللہ, حرام لقمے کو ہاتھ میں لے کے پیٹ میں ڈالنے والوں, اپنا کیا بنے گا. سود کے دھندے کر رہے ہو نام بدل بدل کر, جتنا برا سور کھانا ہے, خنزیر کھانا جتنا برا ہے, اس سے بڑھ کر سور کھانا برا ہے. کیوں؟ اس سے بڑھ سور کھانا جتنا برا ہے, اس سے بڑھ کر سود کھانا برا ہے. کیونکہ سور بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے, مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, سود کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. جس سے اللہ جنگ کا اعلان کرے قرآن میں, بتاؤ وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے رہ سکتی, وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے رہ سکتی. آج شکایت نہیں کرتے ہو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا کرتوت بدلو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو آئیے میں جو بات عرض کر رہا تھا جلدی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا تصور کرو, موت ہمیں آ رہی ہے, موت کی آخری ہچکی ہے, گلے میں روح اٹک گئی ہے. کبھی تصور کرنا, لوگ موت کا سن کے ڈرنے لگتے ہیں, یہ کیا چھیڑ دیا مولانا نے, یہ کیا چھیڑ دیا حضرت نے, یہ کیا چھیڑ دیا سید صاحب نے. اس لیے موت سے اتنا ڈرتے ہو. ڈرو گے بھی تو آئے گی, تیاری کرو گے بھی تو آئے گی, محبت کرو گے بھی تو آئے گی. آنا ہی آنا, ایک لمحہ پہلے بھی نہیں, ایک لمحہ بعد بھی نہیں, آنا ہی آنا. ذرا سوچو تو صحیح, جب محبوبوں کو موت کی لذت چکھائی جاتی ہے تو میں اور آپ کون ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا, جو موت کی تیاری کرتے ہیں وہ
पुरसुकून से मरते हैं, मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं, जो मौत की तैयारी नहीं करते, अल्लाह को भूल जाते हैं, फिर वो दुनिया में रोते हुए आए थे, रोते हुए जाते हैं। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कर लो। मौत ऐसी, अमर इब्न आस सरकार फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से, अल्लाह अकबर, सांस ले रहा इंसान, ये कैफियत होती है। मौत की तकलीफ हज़रत अमर इब्न आस बयान करते हैं, पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से खींचा जाए तो क्या कैफियत होती है। मरते वक्त इंसान की यही कैफियत होती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताकत पर गुरूर करने वालों, दौलत के नशे में खुदा को भूलने वालों, गुनाह और जराइम में डूब कर अल्लाह को भूलने वालों, जरा तसव्वुर करो, हलक में रूह अटक गई है, फिर उसके बाद इंतकाल हो गया है, हाय हाय, फिर उसके बाद क्या हुआ, गुस्ल दिया गया, काफूर लगाया गया और इंतहाई सस्ते कपड़े में कफन की शक्ल में लपेट दिए गए। कितने वो लोग हैं जो जिना की अड्डे आबाद करते, उनका कफन मार्केट में आ चुका होता है। कितने वो लोग हैं जो शादियां कर रहे होते हैं, उनका कफन मार्केट में आ चुका है। इतने सारे लोगों में कितने होंगे जिनका कफन आज मार्केट में आ चुका होगा। हाय हाय, क्या गफलत है। हमारे कफन मार्केट में आ चुके होते हैं, हम खा रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। ये तल्ख हकीकतें मेरे भाई, अल्लाह अकबर। और जब ये कफन में लपेटे जाओगे तो फिर अल्लाह अल्लाह, फिर तसव्वुर करो, कांधे पे उठाए गए, कब्र में डाले गए और फिर वो कब्र की तंग और तारीक वादी। हाय हाय, अल्लाह के सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी की कब्र जहन्नम की आग से भड़का दी जाती है और वो जहन्नम की आग पर अपनी कब्र में लोटपोट करता है। और ये इसी पे बस नहीं, जरा एक बात और सुन लो, नमाज के लिए अपने आप को धोखा देने वालों, नमाज के लिए टाइम ना निकालने वालों, अमल से बेखबर रहने वालों, सुन लो अल्लाह के सच्चे नबी का फरमान सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी पर एक सांप मुसल्लत किया जाता है, एक अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है और वो गंजा सांप है। उसकी आंखों से आग निकलती है, उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे हैं, अगर वो किसी को एक बार डंक मारे 70 गज जमीन में इंसान धसे। वो शुजाउल अक़रा कहता है, ओ बेनमाजी, मैं तुझे डसूंगा। फजर नहीं पड़ा तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा तो असर तक, असर नहीं पड़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा तो फजर तक, और क़यामत तक तुझे डसता रहूंगा। सोचो, इतना नाजुक जिस्म है अपना, इतना नाजुक, मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, खेत का बिच्छू काट ले बर्दाश्त नहीं होता, जब वो शुजाउल अक़रा डसेगा। ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, मुस्तफा जान रहमत फरमाए, जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन को इस्लाम माना, सच्चा दीन माना, वही रसूल फरमा रहे, क़यामत तक कब्रों में शुजाउल अक़रा, वो गंजा सांप जिसके मारने से इंसान 70 गज जमीन में धसेगा। है हिम्मत, है ताकत, है कुव्वत, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते नमाज के लिए? सिर्फ 10 मिनट का टाइम अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। और फिर सोचो, इतने मसाइल में घिरे हो, इससे कहते ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह तबारक व तआला नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। यानी नेक तुम्हारे लिए दुआ करे, उसमें तुम्हें कोई बरकत नसीब नहीं होगी। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और गौर करो कि हम अपने आप को नमाज छोड़ने के बाद कितनी बर्बादी की तरफ ले जा रहे, तबाही की तरफ ले जा रहे। नमाज पढ़ लो, जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है, दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। जिस नमाज से जन्नत मिल जाती है, कौन सा रिस्क नहीं मिल सकता, कौन सी बरकत नहीं हो सकती। बात को एंड करते हुए आखिरी बात के तौर पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में एक बड़ा जो है वो पुरसोज वाक़या लिखा है, उसको सुन लें और बात पूरी होती है। बस आपसे ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद इसको ध्यान से सुनना। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर था, उसकी हुकूमत का दौर था। एक शख्स दौड़ा भागा आया, उलमा भी बैठे हुए थे, मशाइख भी थे, वज़ीर भी थे, अमीर भी थे, सब थे, और वो भागते भागते आया, उसका सांस फूल रहा था। उसने कहा अब्दुल मलिक से कि अमीर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो
गया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ ताकि मैं तौबा करूँ। अब्दुल मलिक ने कुछ सोचा होगा, उसने कहा क्या तेरा गुनाह कितना क्या है बता। उसने कहा क्या बताऊँ, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने कहा कितना बड़ा, तो कहा आसमान से ही बड़ा, हाँ आसमान से ही बड़ा, ज़मीनों से ही बड़ा, हाँ ज़मीनों से ही बड़ा, लौहो कलम अर्श कुर्सी से ही बड़ा, हाँ हाँ उससे ही बड़ा। फिर अब्दुल मलिक ने कहा कि क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है। तो उसने कहा नहीं अब्दुल मलिक, मेरा गुनाह, मैं कितना भी गुनहगार हूँ लेकिन मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी अल्लाह की रहमत। कोई हज़ारों साल भी गुनाह कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा करने, ये रजब के महीने, शाबान का महीना, शबे बारात, शबे कद्र, शबे मेराज, ये रातें क्यों आती है? आ जाओ अल्लाह की दामन अमान में, आ जाओ अल्लाह के दामन करम में, उसकी दामन रहमत में आ जाओ, आ जाओ उसके करम की चादर के नीचे। मगर इंसान आने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल मलिक ने जब कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा नहीं, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। कहा क्यों तौबा करना चाहता है? उसने कहा मैं कफन चोर हूँ, मैं कफन चोर हूँ। एक दिन में मैंने 5 कब्रें खोली और 5 कब्रों में मैंने 5 मनाजिर देखे। वो 5 मनाजिर देखकर मैंने सोचा कि अब मैं तौबा कर लूँगा, बदल जाऊँगा, सुधर जाऊँगा, मैं कफन चोरी नहीं करूँगा। अब उसने क्या 5 मनाजिर देखे वो सुने और बात पूरी होती है। वो कहता है मैंने एक कब्र खोली, जब मैंने एक कब्र खोली तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ था, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ था। मैं घबरा गया और उसकी हालत बड़ी काबिले रहम थी। देखो दुनिया में कितनी भी डींगे मार लो, कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां तो सिर्फ उसके करम पे बात है। मेरे इमाम कहते उनको रहम आए तो आए वरना, इमाम क्या कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, वो कड़ी मार है क्या, रात पुरखार है क्या हो, पांव अफगार है क्या होना है, सबसे छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना, क्या वो मंजिल है, क्या वो मंजिल है। कब्र की मंजिल हम भूल गए। सहाबा कहते हैं एक मर्तबा मैयत हो गई किसी की और अल्लाह के रसूल कब्रस्तान आए तो मुर्दे को कब्र में उतारते देखकर हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी रोते रोते तर हो गई। हुजूर की बात कर दो, जिसके कब्र में आने से कब्र जन्नत बन जाए वो रसूल कब्र को देखकर रो रहे, दाढ़ी तर हो गई, जमीन की मिट्टी में कीचड़ हो गया। और फिर साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे? फरमाया इसकी तैयारी कर। साहबा से फरमाया इसकी तैयारी कर, ये आखिरत की पहली मंजिल है, इसमें कामयाब तो सब काम। बेशक। सैयदना उस्मान गनी इतना रोते थे कब्रों को देखकर, लोग कहते थे महशर को सुन के इतना नहीं रोते आप, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते? फरमाया कि ये आखिरत की पहली मंजिल, अगर यहां इंसान कामयाब है तो कामयाब, वरना कब्रों का हाल तो ये है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने किसी की इजाजत के बगैर एक लकड़ी खिलाल के लिए मुंह में डाल ली, उस पर भी वो अजाब कब्र में गिरफ्तार। लोगों के पैसे लूट लूट के हड़प करने वालों, मुझे बताओ जब खिलाल की लकड़ी पूछे बगैर मुंह में डालने से अजाब कब्र में इंसान गिरफ्तार होता है, पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद पर जब अजाब कब्र होता है, सोचो तो सही, जो पेशाब के छींटे से न बचे उस पर अजाब कब्र, जो शराब को हलक के अंदर उतारे उसका क्या हाल है। इसलिए अपने आप पे रहम करो, बहुत बातें करने की जरूरत नहीं, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह से रहम की भीख मांगो, उसकी बारगाह में उसकी रहमत तलब करो, उसकी बारगाह से मगफिरत तलब करो, उसकी बारगाह से बख्शिश तलब करो, सुधर जाओ, हो सके तो सुधर जाओ। अगर लोगों की के देख करके इबरत हासिल नहीं करोगे तो खुद इबरत बनोगे। जो लोगों को देखकर इबरत हासिल नहीं करता, और याद रखना जिसकी जवानी गुनाह में गुजरी उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने एक बुड्ढे को भीख मांगते देखा बगदाद के बाजार में, कोई उसको भीख भी नहीं देता था। लोगों ने कहा इस बुड्ढे पे कोई रहम क्यों नहीं करता? कहा जवानी इसने पाप में गुजारी, खुदा ने बुढ़ापे में जलील कर दिया।
اس لیے بڑھاپا آئے گا اور جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو. جوانی ایسے ہی آتی ہے جیسے مہمان آتا ہے. مہمان جانے کے لیے آتا ہے, جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اس لیے جوانی کو مہمان سمجھ کے اس کی قدر کر لو, اس کی عزت کر لو. جوانی کی راتیں آوارگی کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عیاشیوں کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں ناولیں پڑھنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عیش و عشرت کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے, جوانی کی راتیں رب کو راضی کرنے کے لیے, جوانی کی راتیں خوف خدا میں رونے کے لیے, جوانی کی راتیں تلاوت قرآن کے لیے, جوانی کی راتیں سنتوں پہ عمل کے لیے, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے. جیسے اس کو جوان پسند ہے, جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک میرا اللہ آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلواتا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے, اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلا دی گئی ہے. اس لیے اللہ کے بندوں سچی توبہ کرو, پلٹو اللہ کی طرف. اور میرے اللہ ہی کا تو دربار ہے, ہر عدالت میں گناہ قبول کر لو تو سزا ہوتی ہے, یہ اس کی عدالت ہے. کوئی گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیتے بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کوئی ایک بالشت ہماری طرف آتا ہے تو رحمتیں چل کر ایک ہاتھ اس کی طرف جاتی ہے, کوئی چل کر آتا ہے تو رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. آؤ نا اس اللہ سے رشتہ جوڑو. تو وہ کفن چور کی بات اینڈ پر ہو رہی تھی, اس نے کہا قبلے سے منہ پھرا ہوا تھا, میں گھبرا گیا بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی پوچھتا کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں کیا ہم نے. میں نے کہا میری ہمت نہیں, ہم ہی بتا دیتے ہیں. یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور زنا کرتا, بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں, اس وقت کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آئے گا تو بیچ میں بتا دوں گا, کہ جو لوگ صرف فحش باتیں کرتے ہیں, فحش باتیں یعنی گندی باتیں کرتے ہیں, زبان سے گندی باتیں, قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں, کتے کا منہ لے کر اٹھیں. اس لیے ہمارے اسلاف کبھی گندی بات نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہو گیا, بغل میں. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو ہاتھ کے نیچے, سیدھا سیدھا بول دو بغل میں پھوڑا ہوا. کہا جو تو نے کہا نا یعنی بغل, مجھے کہتے ہوئے شرم آتی. کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا, اور جب لکھا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھ کے سنانا ہوگا. اقرا کتابک, قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے نا, جو کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے, اور اللہ کے یہاں اس کو پڑھ کے سنانا ہے. ذرا تصور کرو, پیر کے سامنے ایک ہفتے کے اعمال پڑھ کے سنا سکتے ہو کیا؟ جب پیر صاحب کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال پڑھ کے نہیں سنا سکتے تو اللہ کا جب سامنا ہوگا, وہ آمنے سامنے سے جہد سے پاک ہے, لیکن جیسا کہ اس کی شان خدا کا سامنا ہوگا اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا, تھوڑا تصور کرو جو جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ کے سنا سکو؟ اپنے ابا کے سامنے, پیر صاحب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے سامنے اس کا سامنا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے. سوچو تو صحیح, ایسا کوئی پڑھ کے سنا سکے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو زنا کیا تھا, لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی تھی, میں نے حرام کھایا تھا, یہ کوئی پڑھ کے سنا سکے گا؟ سوچو کیا کر رہے ہیں. یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے, صرف غفلت کا. اور یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا کہ جنت تو ملنی ہے مولانا, دیکھو میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں, جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والے مشکل کر کے بتاتے ہیں, اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ بتاتے ہیں. نہ اتنی مشکل نہ اتنی سستی. پھر جنت کتنی ہے تو اس کا صحیح تصور وہ ہے جو میرے امام نے بتایا. امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بے شک, نعرہ تکبیر. چیز کتنی سستی ہو, اگر آپ کے پاس اس کی قیمت نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے مولانا صاحب کا موبائل اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک آنے میں 1 گھنٹے کی مہلت ہے, جس کے پاس ایک آنا ہو یہ آئی فون 15 پرو میکس لے کر کے ایک آنے میں چلا جائے, کس کو خریدنا آؤ لے کے چلے جاؤ.
बोलो कोई एक आना दे पाएगा आज? कीमत तो बहुत सस्ती है ना, लेकिन आपके पास है नहीं। ऐसे ही है, यही है ना, कीमत तो सस्ती है लेकिन आपके पास है नहीं, इसलिए हासिल कैसे कर सकते हैं? बिला तमसील। जन्नत तो हुजूर बेच रहे ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ, हमारा हाथ तो जो जन्नत की कीमत है वो 500, 1000, 2000 की नोट नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, रियाल नहीं। जन्नत की कीमत ये नहीं है। जन्नत की कीमत तो निदामत के आंसू है। जन्नत की कीमत तो जब सब सो जाएं उस वक्त तो खुशू व खुजू के साथ सजदा करना है। जन्नत की कीमत तो तिलावत कुरान है। जन्नत की कीमत तो छुपा के सदका देना है। जन्नत की कीमत तो मीठी मीठी बातें करना है। जन्नत की कीमत तो अल्लाह का इतना जिक्र करना कि लोग जिक्र करते देखकर तुम्हें पागल समझने लगे। ये जन्नत की कीमत है। बताओ हमारे पास है भी? हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही खाली है। इसलिए खुदा के लिए उस जन्नत की कीमत की तैयारी कर लो। तो क्या कहा? वो पहला कब्र का मंजर उसने देखा तो आवाज आई, निदा आई, ये जानी भी था और शराबी भी था। फिर उसके बाद, अब इस पे कोई तफसीरा नहीं करता, फिर आगे वो कहता है कि मैंने सोचा चलो ये कब्र में काम न बना। आदमी जब दुनिया का लालची हो जाए फिर वो बहुत बेबाक हो जाता है। मैंने दूसरी कब्र खोली तो मैंने दूसरी कब्र में क्या देखा कि मैयत का मुंह सूअर की तरह था, खिंजीर की तरह, और उसके हाथ और पैर जंजीर से जकड़े हुए थे, बांधे हुए थे। उस वक्त तो मैं परेशान हुआ। मैंने वहां से भागना चाहा तो गैब से आवाज आई, पूछ तो ले इसका ये हाल क्यों किया? चेहरा सूअर की तरह, हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए, मजबूर। कहा कि हम बताते हैं इसका हाल ये क्यों किया। नंबर 1, ये झूठी कसमें खाता था दुनिया में। आज झूठी कसम को लोग गुनाह नहीं समझते। अज़्ज़वाजिर में इब्ने हजर लिखते हैं कि अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि मुझे झूठी कसमों का निशाना मत बनाओ। जो मेरे नाम की झूठी कसम खाएगा उस पे भी लानत करूंगा और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। औरतें बहुत कसमें खाती हैं, मर्द भी अब खाने लगे हैं। पता नहीं क्या लोगों को हुआ है, गुनाह नहीं समझते। छोटे छोटे काम मामलात में अगर 200 रुपए की चप्पल बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते, 50 रुपए की सब्जी बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते। अल्लाह अकबर। सच्ची कसम भी मत खाओ जब तक के जान को खतरा ना हो, ईमान को खतरा ना हो, इज्जत को खतरा ना हो। जो मंजिल बताई गई उलमा ने, उसके अलावा बहुत मजबूरी पे सच्ची कसम भी खाया करो। सच्ची कसम भी बार बार ना खाओ, अल्लाह उससे रोजी में तंगी पैदा कर। बार बार कसम खाने पे, बात बात पे कसम खाने पे रोजी तंग हो जाती। आज सब रोजी तंग लेकर के बैठे हो और कहते हो तावीज़ दो, झूठी कस्में बंद करो, झूठी कस्मों से तौबा करो, कसम खाने से परहेज करो। और लोग का हाल तो ये, उठा कुरान शरीफ, हिस्सा बकरा होना है, उठा कुरान शरीफ, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, उठा कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए आया था कि तुम्हारी कस्मों के लिए आया था? जरा सोचो तो सही। अल्लाह की बंदो क्या कर रहे हो? तो वो जिसका मुंह सूअर की तरह हुआ और हाथ पैर बांध दिए गए, वो नंबर 1 झूठी कसम खाता, नंबर 2 हराम माल खाता था, हराम धंधा करता था, हराम माल खाता था। आज कितने लोग हराम खा रहे हैं? मोबाइल चोरी करके खा रहे हैं, सूद के धंधे करके खा रहे हैं, जुआ खेल के खा रहे हैं। अच्छा, ये शराब जुआ ही हराम नहीं है। अगर किराने की दुकान भी लगा के बैठे हो, पीवर दूध बोल करके अगर उसमें पानी मिलाते हो, ये भी तो हराम है। पीवर तेल बोल के उसमें दूसरा तेल मिक्स करके बेचते हो, ये भी तो हराम है। जब अनाज बेचते हो तो उसमें भी पानी डाल करके उसको वजनी कर देते हो, ये गुनाह नहीं है। धोखा देकर माल कमाना गुनाह नहीं है। फरेब देकर माल कमाना गुनाह नहीं है। जो हराम अपने बच्चों को खिलाएंगे उनके बच्चे कभी वफादार नहीं हो सकते। आज कहते हैं हमारे बच्चे वफादार नहीं, खिलाया क्या है? खून बनाया किससे? गोश्त तो बना किससे? मुसलमान जब तक के हलाल को लाजिम नहीं पकड़ता, वफा की उम्मीद खत्म कर दो औलाद से। कुछ लोग कहते हैं मौलाना तरबियत सही नहीं हुई। मैंने कहा जितनी तरबियत गाहें हैं, इतनी तरबियत गाहें तो पहले नहीं थी। इतनी तरबियत गाहें पहले नहीं थी, लेकिन पहले के बच्चे मुअद्दब क्यों थे? वजह, वहां तरबियत कम हो सकती थी मगर हलाल में कमी नहीं हो सकती थी।
आज तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं, इदारों में भेज रहे हो, और वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेज क्या रहे हो? हराम से बच्चों को पाल रहे हो। बच्चे बेअदब है, बेवफा है, बल्कि आपके बच्चे तो आपके काबू में ही नहीं है। 16, 17, 18 साल की उम्र में वो सब कुछ कर लेते हैं। 35 साल में पहले के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सब करके, बल्कि अब तो हमारे मुफक्किरीन उलमा कह रहे हैं अक्सर नौजवान लड़के 16, 17 साल की उम्र में इतने खाली हो जाते हैं अंदर से कि वो बीवी के लायक भी नहीं रह जाते। वजह बच्चों के अंदर जो पेट में जाए। मेरे भाई, जब मूली खा लो तो उसका असर जाहिर होता है मुंह में, जिस्म में। कभी मूली और कच्ची प्याज खा के देखना, 2 दिन के बाद आपको जो पसीना आएगा उसमें बदबू होगी। हालांकि मूली हलाल है, प्याज हलाल है, लेकिन आप बताएं कि जब गिजा का असर इंसान के जिस्म पे हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो हलाल खाएं अगर बदबूदार चीजें, तो उस पर पसीने पे असर आता है, तो जो हराम खाएगा, हराम का असर नहीं आएगा। हमारे मजहब में इसीलिए तो है जो जानवर शरीफ है, भोले भाले, उन्हीं को खाने की इजाजत है। जो बदमाश किस्म के जानवर है उनको खाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गोश्त तो खाओगे तो उन्हीं जैसी तुम्हारे अंदर आदत पैदा होगी। शेर नहीं खा सकते क्योंकि वो दरिंदा है। भालू नहीं खा सकते, वो दरिंदा है, नाचता रहता है। सूअर नहीं खा सकते क्योंकि उसके अंदर जिना और बदकारी की आदत है। ये हाल है उसका। इसलिए कि जानवर में भी कोई जानवर अपने नर के साथ बदी नहीं करता। तवज्जो करना, अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं कि जानवर भी नर जानवर के साथ बदकारी यानी इगलाम नहीं करता सिवाय सूअर के। सिर्फ सूअर ऐसा जानवर है जो अपने नर के साथ यानी मर्द के साथ बदकारी करता है। इस्लाम ने सूअर को क्यों मना किया? इसलिए कि उसके अंदर ये बेहयाई है, बेगैरती है, और उसका जी कभी नहीं भरता बदकारी से। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में बदकारियां करते हैं लड़के लड़कों के साथ, मर्द के साथ, ये जानवर भी नहीं करते, ये सिर्फ सूअर करता है जानवरों के अंदर। और हदीस पाक में आया है कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी के लिए आगे बढ़ता है तो खुदा का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पे जलजला आता है। ये वो गुनाह है जो आज गंदी फिल्में देखकर हमारे माशरे के जवानों में आम हो रही है। अगर अच्छा लगे तो ठीक नहीं है, मैं अच्छा लगाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, इसलिए कि जिसका दिल जलेगा वो कहां अच्छा और बुरे की बात है, वो तो दिल की कैफियत पेश कर रहा है। जो गंदी फिल्में देखते हैं वो लड़के और लड़कियां ये खुद लज्जती और बदकारी में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 14.5 सदियां पहले का, जब मर्द के साथ बदकारी के लिए उसके ऊपर आता है, अर्श कांपता है, उस पे जलजले आते हैं, फरिश्ते अर्श का किनारा पकड़कर कुल हो अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं। अगर फरिश्ते ये न करें तो उस पर अजाब नाजिल हो जाए। और आका फरमाते हैं एक फरिश्ता ऐसा है जिसकी शक्ल परिंदे की तरह चोंच वाली है। जैसे ही मर्दों के साथ बदकारी करने वाले लोग कब्र में दफन होते हैं, उसकी रात भी नहीं गुजरती, उसको वो फरिश्ते वहां से उठाते हैं और वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर पत्थरों की बरसात हुई थी। भूल गए सब, बस ये अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, जो चाहो करना। ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। तो क्या कहा? जिसका चेहरा सूअर की तरह है और हाथों में जंजीरें बंधी है, पैरों में जंजीरें बंधी है, तो गैब से आवाज आई ये हराम खाता था और झूठी कसमें खाता था। और उसके बाद कहा, तीसरी कब्र पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो गुद्दी से यानी हलक से उसकी जबान लटकी है कुत्ते की तरह, और उसके जिस्म में कील ठोकी गई है, आग की कीलें ठोकी गई। जबान कुत्ते की तरह लटकी है कब्र में, और आग की कीलें उसके जिस्म में ठोकी गई है। यहां तो सब कुछ मौज मस्ती हो रही है, अंदर क्या हो रहा है देखो। तो गैब से आवाज आई, बंदे ये जिसके जिस्म का तू ये हाल देख रहे, आग की कीलों का और जबान लटकने का, इसके 2 गुनाह थे। ये लोगों की गीबत करता था और चुगली करता था। चुगली का मतलब क्या? इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर लाना और आपस में लड़ाइयां लगाना। गीबत क्या? किसी के, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, किसी के पोशीदा राजों को बयान करना, किसी की पोशीदा बातों को बयान करना, के सामने बयान करो तो बुरा लगे, पीछे बयान करो और उसको जब मालूम पड़े तो उसका दिल दुखे, ये गीबत है। आज गीबत में कितने लोग मुब्तला है, चुगली में कितने लोग। अगर गीबत चुगली बंद हो जाए तो दुनिया से 80% झगड़े खत्म हो जाए। सास बहू का झगड़ा,
ادھر کی ادھر لگانے کی وجہ سے، بھاوج ننن میں جھگڑا ادھر کی ادھر لگانے کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار ہے، غیبت اور چگلی سے میں تو دین داروں کو بھی بچتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا ہوں الا ماشاءاللہ. اور غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر. کیا ہو گیا؟ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر ہم مایوس نہیں کہتے ہیں، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. غیبت چگلی سے بچو، دنیا کہیں جائے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہی رہنا ہے. دنیا کو آگے جانے دیجیے، ہم پیچھے چلیں، اس لیے کہ لوگوں کو آگے جانے میں فائدہ لگتا ہے، چلے جائیں. ہمیں تو پیچھے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کا نقش پا تلاش کرنا ہے. میرے امام کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، جانے تو جو جا رہے ہیں، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، ان سے وفا کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. او عزت کے متلاشیوں، پولیس سے عزت چاہتے ہو، سپاہیوں سے عزت چاہتے ہو، سیاسی لیڈروں سے عزت چاہتے ہو، سچے دل سے نبی سے وفا کر لو. یہ دنیا کے لوگ کیا ہے، قبر کے فرشتے تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جب ان سے وفا کرنا فرشتوں سے تعظیم کروا لیتا ہے تو دنیا کی اوقات کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے. مگر ان سے وفا کر لو، اور یاد رکھنا ان سے وفا عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر وہ کہتا ہے چوتھی قبر پہ آیا تو میں نے ایسا سنسنی خیز منظر دیکھا. سب سے خطرناک منظر چوتھی قبروں پر تھا، وہ یہ کہ مردہ آگ کی چادر پر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، آگ پر وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے تھے اور وہ اس کو مار رہے تھے، اور ایسی آواز گونج رہی تھی جس سے دل پہ دہشت طاری ہوتی تھی. آواز آئی بندے یہ بے نمازی کا انجام دیکھ لے، یہ بے نمازی ہے. جب میں وہاں سے بھاگنے لگا سوچا چلو پانچویں قبر کو ہاتھ لگاؤں. کھولا تو میں نے پانچویں قبر میں ایک عجیب سا منظر دیکھا جو چاروں سے الگ تھا. قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی، اور ایک تخت تھا، اس پر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آ رہی تھی. پانچویں قبر میں الگ ہی منظر تھا. میں نے اس جوان کو دیکھا، دل کو سرور آیا. غیب سے آواز آئی یہ وہ جوان ہے جس نے جوانی میں سچی توبہ کر لی تھی. تو جب میں نے یہ منظر دیکھا اب میں آیا ہوں کہ میں بھی توبہ کر لوں تاکہ میں بھی بدل جاؤں، میری زندگی میں بھی انقلاب آ جائے. اس لیے عبد الملک میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، سنورنا چاہتا ہوں. اس کفن چور نے توبہ کیا، اور اس کفن چور سے جب پوچھا گیا تو نے اتنی کفن چرائے، یہ بتا کہ کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے اور کتنوں کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے. اس نے کہا میں نے 1000 سے زائد قبروں کے کفن کھولے اور چرائے، میں نے دیکھا 100 میں 99 لوگ کے منہ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی مسلمان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. یعنی 100 میں 99% لوگ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی کا منہ ہوتا تھا. امام اوزاعی کو خط لکھا گیا، پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ لوگوں کے منہ قبر میں قبلے سے کیوں پھرتے ہیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں جو دنیا میں سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں قبر میں ان کے منہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. میری جوانوں، میری قوم کے جوانوں، جو سنت سے منہ پھیر لے اس کا منہ قبلے سے پھر جائے، جو فرض سے منہ پھیرے ہوئے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. خدا کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے. سچی توبہ کر لو، بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ موت پھر مہلت نہیں دے گی. آج آپ کے سامنے علماء لاکھوں روپے خرچہ کر کے، چندہ کر کے ایسی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ تمہیں سدھار دیں. کل اللہ کے یہاں تمہیں عذر نہیں ہوگا. اللہ ہمیں معلوم نہ تھا، اللہ ہمیں معلوم نہ تھا. اللہ کے فرشتے کہیں گے ظالم ہم ان محفلوں میں موجود تھے جس میں تجھے پکار پکار کر کوئی کہتا تھا کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، لیکن تو نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو نہیں بدلا. بس اتنا کہتا ہوں، حضور سے عشق کرتے ہو نا، اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی ایک خواہش پر جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو حضور کی ہزاروں خواہش پر ہم اپنی زندگی کیوں نہیں بدل دیتے، ہم اپنی زندگی کو کیوں تبدیل نہیں کر لیتے. آؤ وہ بے نیاز ہو کر جب اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل رہا ہے
تو ہم نیازمند ہو کر، گنہگار ہو کر، امتی ہو کر ان کی خواہش پر اپنی زندگی کیوں نہ بدل ڈالو زندگی کو۔ اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ زندگی بدلو، تبدیل کرو۔ آپ زندگی بدلیں، اللہ ہمارے حالات بدل دیں گے۔ ان اللہ ہمارا حالات اللہ پاک ہمارے حالات تبدیل فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالات کو نہ بدلے۔ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اللہ اکبر کہ صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ مجھ پر پہلے رحم کرے، آپ سب پہ رحم کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، نمازوں کی توفیق دے۔ میری گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے ان سے گزارش ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ جا کے عشاء پڑھنا۔ کل سے نماز شروع نہیں کرنا، آج سے کرنا اور ابھی سے کرنا۔ کیا میں امید کرتا ہوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تو کتنے لوگ آج سے نماز کا عہد کرتے ہیں؟ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ ذرا اٹھائیں، تھوڑی دیر اٹھا کے رکھیں، تھوڑا فرشتوں کو گواہ بنائیں، اللہ کو گواہ بنائیں۔ بولو نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ؟ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، نماز پڑھیے۔ اور میرے بھائی صرف 10 منٹ، ایک نماز کے لیے 10 منٹ۔ اللہ کا وعدہ ہے حی علی الصلاۃ، تم نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو نماز کی طرف آیا وہ کامیابی کی طرف آیا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آدھی رات گزرنے کے بعد بھی آپ اتنے شوق سے سنتے رہے، اور اللہ آپ کو بہتر جزا دے، بہتر صلہ دے۔ لیکن ابھی آپ کو جانا نہیں، آپ نے اتنی دیر برداشت کیا نا، 5 منٹ اور، اس لیے کہ فیض النبی جو دارالعلوم ہے اس کے بچوں کی دستار بندی ہے۔ یہ محفل دستار کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 5 منٹ اور دے دو گے، کتنا خوش ہوں گے یہ مہمانان رسول، یہ علماء کتنا خوش ہوں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ تھوڑا ٹائم دے دو اور یہ منظر آپ دیکھ لو تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔